عباس، جن کو میدان کربلا کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عباس شہید ہو گئے تو ان کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جواں مرد کو قتل کیا ہے جس کا نام عباس ہے۔ حضرت عباس کون تھے اور کیسے شہید ہوئے؟ میدان کربلا میں حضرت عباس کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا حضرت عباس نے جنگ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور یزید نے حضرت عباس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عباس کی ولادت سے لے کر شہادت تک کا سارا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب، شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ 14 سال اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت گزارے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حزام نسل بنی کلاب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب عقیل کی پیشنہاد سے شادی کی تھی۔ جب امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک دلیر اور شجاع فرزند پیدا ہو، جناب عقیل نے ام البنین کی پیشنہاد دی۔ اس شادی کا ثمرہ 4 بیٹے جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہوئے۔ حضرت عباس 4 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو امام علی نے اپنی گود میں لیا اور آپ کو عباس کا نام دیا اور آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر آپ کے بازوؤں کو بوسہ لیا اور رونے لگے تو ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد میں تن سے جدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا کرے گا۔ حضرت عباس نے امیر المومنین کے چچیرے بھائی عبید اللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے شادی کی تھی اور ان سے 2 فرزند عبید اللہ اور فضل پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں کے مطابق جنگ صفین میں حضرت عباس ان افراد میں سے تھے جنہوں نے مالک اشتر کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کیا اور امام علی کی فوج کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ جنگ صفین میں شام کے ابن شعثا اور اس کے 7 بیٹوں کے حضرت عباس کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ شام کے لوگ ابن شعثا کو 1000 آدمی کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الفضل ہے کیونکہ آپ کے فضائل کی کثرت کی وجہ سے آپ کو اس کنیت سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور لقب قمر بنی ہاشم ہے کیونکہ حضرت عباس نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بن ہاشم کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عباس کی بہت ساری کرامات شیعوں کے ہاں مشہور ہیں اور آپ سے متوسل ہو کر بیماروں کی شفا یابی اور دیگر مشکلات کے حل ہونے کے بارے میں متعدد واقعات لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، یہاں تک کہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ائمہ کی اولاد میں حضرت عباس بن علی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور انہیں باب الحوائج سے جانتے ہیں اور ان سے متوسل ہوتے ہیں۔ امام حسین کے حرم کے قریب حضرت عباس کا حرم شیعہ زیارت گاہوں میں سے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ حضرت عباس سے متعلق جو رسومات ہیں ان میں سے پہلی علم نکالنا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جناب عباس کی یاد میں علم نکالا جاتا ہے کیونکہ حضرت عباس امام حسین کے لشکر کے علم بردار تھے۔ دوسرے نمبر پر سکائی، جسے اردو میں سبیل کہا جاتا ہے۔ عزاداری کے ایام میں جلوس میں آنے والوں کو پانی اور شربت سے سیراب کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عباس کی قسم کھانا۔ عباس کے نام کی قسم کھانا شیعہ اور بعض اہل سنت کے ہاں بھی مرسوم ہے، یہاں تک کہ بعض نے نقل کیا ہے کہ بعض شیعہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حضرت عباس کی قسم کھاتے ہیں اور بعض شیعہ اپنی قرارداد عہد و پیمان کو حضرت عباس کی قسم سے تضمین کرتے ہیں۔ بعض نے آپ کے نام قسم کھانے کی وجہ آپ کی شجاعت، وفاداری، غیرت، ادب اور جوان مردی بیان کی ہے۔ البتہ آپ کے نام قسم کھانا عراق کے بعض اہل سنت کے ہاں بھی بہت رائج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر دفاع عراق سے نقل کیا ہے کہ احمد حسن البکر عراق کا سابق صدر، صدام اور بعض دیگر
دیگر لوگ ایک عہد باندھنا چاہتے تھے اور اس عہد و پیمان کو مضبوط کرنے اور خیانت سے بچنے کے لیے قسم کھانے کو کہا، اور قسم کھانے کے لیے بعض نے ابو حنیفہ کے محل دفن کی تجویز دی، لیکن آخرکار قسم کھانے کے لیے حضرت عباس کے حرم جا کر وہاں قسم کھانا طے ہوا۔ چوتھے نمبر پر پنجہ۔ بعض شیعہ علاقوں میں پنجے کو علم کے اوپر رکھا جاتا ہے جو حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کی نشانی ہے، لیکن چونکہ پنجے میں 5 انگلیاں ہیں تو بعض علاقوں میں اسے پنجتن پاک کی علامت سمجھتے ہیں۔ 9 محرم کو میدان کربلا میں جب دشمنوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی تو امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت عباس ایک رات کی مہلت مانگنے دشمنوں کے پاس گئے تاکہ اللہ سے راز و نیاز کر سکیں۔ تاریخی گزارشات کے مطابق کربلا میں حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے امان نامہ بھیجا، لیکن جناب عباس اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ ان میں سے ایک امان نامہ شمر بن ذیل جوشن نے ظہر عاشورہ عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا۔ شمر حضرت عباس کا رشتہ دار تھا۔ اس نے پھوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی، لیکن جواب نہیں ملا۔ امام حسین نے عباس سے فرمایا، اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امان نامہ پیش کیا، لیکن اسے یزید کی اطاعت اور تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس نے وہ اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، اے دشمن خدا، موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حسین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ حضرت عباس شجاعت میں اپنے والد محترم امام علی کا نمونہ تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عباس کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا جو قبیلے بنی دارم کا تھا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کی پیشانی پر سجدوں کا اثر چمک رہا تھا، اس کا نام عباس تھا۔ حضرت عباس کی والدہ محترمہ ام البنین اپنے ایک شعر میں حضرت عباس سے خطاب کرتی ہیں، اگر تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی تو کسی کو تیرے قریب جانے کی جرأت نہ ہوتی۔ روایت میں ہے کہ جس وقت شہدائے کربلا کے لوٹ کا مال یزید کے سامنے پیش کیا گیا، انہی میں ایک عظیم پرچم بھی تھا۔ یزید اور تمام حاضرین نے دیکھا کہ تمام پرچم میں سوراخ تھا اور جگہ جگہ پھٹا ہوا تھا، لیکن اس کا قبضہ صحیح سلامت تھا۔ یزید نے پوچھا، یہ علم کون اٹھائے ہوئے تھا؟ جواب ملا، عباس بن علی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ یزید اس پرچم کے احترام میں تعجب سے 2 بار یا 3 بار اٹھا اور بیٹھا، اس کے بعد کہنے لگا، ذرا دیکھو کہ نیزوں اور تلواروں کے حملوں سے اس کا کوئی حصہ صحیح و سالم نہیں، لیکن قبضہ محفوظ ہے جسے پرچم بردار اٹھائے ہوئے تھا۔ یعنی قبضے کا سالم ہونا بتاتا ہے کہ علم بردار نے تیروں اور تلواروں کی بوچھار کو اپنے ہاتھوں پر لیا، لیکن علم کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد یزید نے کہا، مذمت اور لعن تم سے دور ہو اے عباس، یہ ہے وفاداری کا مفہوم جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ برتا۔ دوستو، جب جنگ شروع تھی تو ایک بنی ہاشم کا سپاہی یزیدی فوج کے 10 سے 20 آدمیوں کے برابر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج کا ایک آدمی بنی ہاشم کے ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایک ساتھ ایک کے مقابلے میں 10 سے 20 لوگ بھیجتے تھے۔ جب یزید کی فوج کی یہ صورتحال دیکھی تو شمر نے عمر سعد کو کہا، ابھی تو ہمارے فوجی ان کا مقابلہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں، اگر عباس آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فوج میں لرزہ طاری ہو جائے گی، حتماً سب لوگ ڈر جائیں گے۔ عمر سعد نے کہا، شمر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جس وقت تمام انصار حسین شہید ہو گئے تو عباس نے خود کو اکیلا پایا، اپنے بھائی امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین بہت زیادہ روئے اور حضرت عباس نے عرض کی، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے دل تنگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کا انتقام دشمنوں سے لوں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملی بھی نہیں تھی، صرف امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ ان پیاسے ننھے ننھے بچوں کے لیے تھوڑا پانی لاؤ۔ حضرت عباس دشمنوں کی طرف گئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی، انہیں برے انجام سے ڈرایا، لیکن آپ کی نصیحتوں نے ان کے اندھے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ حضرت عباس اپنے بھائی امام حسین کے پاس واپس آئے، سنا کہ بچوں کی آوازیں العطش بلند ہیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے بھائی امام حسین سے رخصت ہوتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی، خدایا میں اپنا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، میں ان خالی مشکوں میں پانی بھر کر پیاسے بچوں کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہر فرات پر 4000، ایک دوسری روایت کے مطابق 10,000 پہرے دار تھے۔ آپ نے حملہ کیا، 80 دشمنوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو نہر فرات تک پہنچا دیا۔ دشمنوں نے آپ پر 6 بار حملہ
حملہ کیا کہ کسی طرح بھی آپ پانی تک نہ پہنچ سکیں، لیکن آپ نے ان پر سخت حملے کیے اور خود کو پانی تک پہنچا دیا۔ پانی کے قریب گئے اور ایک چلو پانی لیا اور پینے لگے، لیکن پیاسے حسین کی یاد آ گئی اور پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ مشک میں پانی بھرا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے فرمایا، باخدا میں لب کو پانی سے تر نہ کروں گا جبکہ میرا آقا حسین لب تشنا ہے۔ حضرت عباس نے مشک داہنے شانے پر رکھا اور خیمے کی طرف چلے۔ دشمن کی فوج نے راستہ روکا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ تنہا ان سب سے لڑتے رہے۔ آپ اسی طرح لڑتے رہے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے، یہاں تک کہ نوفل ازرق نے آپ کے دائیں ہاتھ پر ضرب لگائی اور ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مشک کو بائیں کاندھے پر رکھا۔ اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، باخدا اگرچہ تم نے داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں اسی طرح دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، بہت سے بہادر سپاہیوں کو آپ نے ہلاک کر ڈالا۔ بعض لوگوں نے آپ کے مقتولین کی تعداد 855 بتائی ہے۔ اسی درمیان حکیم بن طفیل نے درخت کی آڑ سے باہر آ کر بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ اس وقت آپ نے یہ رجز پڑھا، اے نفس، ان کافروں سے خوف نہ رکھ، تجھے خدائے جبار کی خوشخبری ہو، ساتھ سید مختار رسول خدا کے، انہوں نے ظلم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، خدایا تو انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے مشک کو دانتوں سے پکڑ لیا اور ہمت کی کہ مشک خیمے تک پہنچا دیں۔ اتنے میں ایک تیر پانی کی مشک پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا، دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ ابو مخنف لکھتا ہے کہ جس وقت عباس کے ہاتھ جدا ہوئے، حالانکہ آپ کے دونوں شانوں سے خون جاری تھا، آپ نے اسی حالت میں دشمنوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک ظالم نے گرز آہنی سر پر لگایا جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ زمین پر گرے، خود اپنے خون میں نہائے ہوئے آواز دی، اے بھیا، اے حسین، آپ پر سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے سہرانے آئے، انہیں خون میں غرق دیکھا۔ آپ کا سارا جسم تیروں سے چھلنی تھا، دونوں ہاتھ بدن سے جدا تھے، آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس سلسلے میں شاعر عرب کہتا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ روئے جانے کا سزاوار وہ جوان ہے جس پر امام حسین نے کربلا میں گریہ کیا۔ اس پر گریہ کیا جائے جس کے بھائی حسین اور والد علی ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے سہرانے آئے تو حضرت عباس ابھی زندہ تھے۔ حضرت عباس نے امام حسین سے عرض کی، مجھے خیمے نہ لے جائیے گا۔ امام حسین نے فرمایا، کیوں؟ حضرت عباس نے عرض کی، میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں نے اس سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی لاش نہر الکما کے کنارے چھوڑ دی اور خیمے واپس چلے آئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اپنی آستینوں سے پاک کر کے خیمے واپس آئے تو سکینہ نے گھوڑے کی لجام تھام کر پوچھا، بابا جان، کیا آپ کو پتا ہے کہ چچا عباس کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی تو ان کی عادت نہیں۔ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، تیرے چچا عباس قتل کیے گئے اور ان کی روح جنت کی طرف پرواز کر گئی۔